बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ इस वक्त उसामा के वो दोस्त मौजूद हैं जिनको उसामा ड्रॉप करने गया था और वापस आ रहा था जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। और उस वक्त जब जाने से पहले कोई पुलिस वालों से तलब कलामी हुई हो या क्या उस वक्त मामलात थे, और उसामा जो है इस दोस्त को क्यों छोड़ने गए थे, वो सारी गुफ्तगू इन्हीं से जानते हैं। अजवर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम अजवर। वालेकुम सलाम। अजवर भाई, लास्ट टाइम जब उसामा वापस आया तब उसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उससे पहले आप कब उसके पास थे, कितनी देर आप उसके साथ रहे, उसके बाद आपको जब छोड़ने गया, यानी कि आपको छोड़ने तक का सारे दिन का पहले हवाल जो आपके साथ गुजरा मुझे वो बताएं नाजरीन को, ताकि पता लगे कि इस तरह का कोई उसके जहन में भी नहीं थी ये बात। जी, उसामा मेरे साथ था तकरीबन रात से 8-1 बजे से वो मेरे साथ ही था। ठीक है। तो हम लोग इधर ही थे, बस इधर ही घूम फिर रहे थे, जो हम रोज़ आते हैं, दोस्त यार बैठते हैं साथ। ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं थी, ना हमारी पुलिस वालों के साथ कोई तलब कलामी हुई थी, ना इस तरह का कोई चक्कर था उस टाइम पे। उस टाइम पे। तो उससे वो पहले जो था वो कुछ नहीं किसी को पता कि उसका कोई हाँ, उससे कोई हुआ है कोई इस तरह भाई का। ने उसके बताया। तो वो तो मुझे जा रहा था मेरे घर छोड़ने, मेरे कज़न के घर पे। यहाँ से आप G13 से निकले थे? G13 से नहीं, हम G10 से निकले थे। अच्छा, G10 से आप G10 से, निकले हाँ, थे। निकले। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर इधर है H13 में। मैं अपने गया था कज़न के घर, ठीक वहाँ है। पे H13 उधर। ठीक है। मेरे घर आए तो थे ये वो दोनों। जो रात जो है वो जो बात हुई वो उस दरमियान नॉर्मल मामूल के मुताबिक बातें होती थी जो दोस्त। तो हाँ, कोई नहीं, शुगल मेला हम अपना आराम से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, और तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। ठीक है। और उसके बाद कितने बजे उसने आपको ड्रॉप किया? मुझे उसने तकरीबन से 1:15-1:30 बजे घर छोड़ दिया। 1:15-1:30 बजे, और 2 बजे उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनको इतला ये मिल गई। आपको कब इतला मिली? 2 बजे नहीं, मुझे तो सुबह बताया उन्होंने, सुबह घर वालों ने आके बताया, मैं तो घर पे था। अच्छा। जी। तो वो आपके दोस्त जो है सुबह आपको इतला जब मिली कि ये तो इंतहाई अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आ गया है, आपने इस तरह का एक्सपेक्ट भी किया था? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो तो घर जा रहा था, इस तरह तो कोई मामला ही नहीं था इस तरह का। ये उनके कज़न हैं, ये आप इनकी तरफ भी बैठे रहे? जी, मैं इनकी तरफ गया था, उसामा मुझे गया था उतारने मेरे कज़न के घर, ठीक है। तो इसके पास हम गए थे, मैं और उसामा। अच्छा, ड्रॉप इनके घर, आपके घर ड्रॉप? जी जी बिल्कुल, मेरे घर आए हैं। 1-1:15 का टाइम था। मैंने इनको कहा, उसामा को भी मैंने कहा कि इधर ही रुक जा, रात का टाइम है, कुछ पता नहीं हालात वैसी ख़राब है। उसने कहा यार अम्मी वेट कर रही हैं घर पे, ठीक है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो नहीं सोती, क्योंकि ये लाडला है घर का, क्योंकि छोटा है तो इसलिए लाडला है। और इसकी अम्मी मतलब यकीन माने कि इसके लिए खाना बना के रखा हुआ था उन्होंने। इसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, वहाँ से किसी दोस्त की, इसको राजा मोइस दोस्त है एक G10 में, उसके पास ही यहाँ से निकला, तो इसका इरादा वहाँ जाने का हो गया। जस्ट मतलब एक इसकी किस्मत आप कह लेंगे बुरी हुई है, या जो भी अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और वो जो पीछे जो इंसिडेंट बता रहे हैं कि कोई वारदात हुई है या जो भी हुई है, वो उन्होंने इस बेचारे पे जी कि वो वारदात में था जी, या फलां या जो भी था, उन्होंने कहा मेहरान गाड़ी है। कहाँ से मेहरान गाड़ी है? और आप ये बताएं कि 15 जिस बंदे का घर वाले मतलब इतने पढ़े लिखे सब अच्छा ठीक है काम वगैरह, वो वारदातिया होगा? वारदातिया बंदा 15 लाख की गाड़ी में घूमता है, या वो इस तरह की हरकतें करता घूमता है कि खुलेआम रोडों पे फिर रहा होगा वारदातिया? फिर अकेला? और अकेला अकेला कौन सा बार? तबलीगी जमात पे जाने लगा था 2-3 दिन पे में, जाना था आगे। वो तो वहाँ जाने लगा था। उसकी अम्मी ने बकायदा चादर निकाल के, जो उसके आप जनाजे पे देख लें, जो चादर उसके ऊपर डली हुई है, उसकी अम्मी ने वो उसके शरोज़े के लिए निकाली। वो शरोज़े पे जाने लगा था अपने दोस्त अली के साथ, वो भी इधर ही रहता है। तो ये मामला, ये मेरे पास आए हैं 1-1:15 बजे, इन्होंने मुझे उतारा है और यहाँ से निकले हैं। उसामा निकल गया इसको मेरे पास छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हमें तो खबर ही नहीं है कि यार एक बंदा यहाँ से जा रहा है, कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। हमें कोई फरिश्ते तो नहीं नाज़िल होके कि यार उसके साथ ये होने वाला है। अल्लाह माफ़ करे, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है। आपको पुलिस पे यकीन है कि पुलिस इंसाफ कर लेगी? सर ये आप ये सवाल अपने आप से करें, तो आप क्या जवाब मिलेगा आपको? पुलिस से कोई उम्मीद नहीं, हर कोई जगह उम्मीद छोड़ नहीं है। देते हैं। ना थी, ना है, ना होगी। आप ये देख लें कि आज से पहले जितने बंदे पकड़े गए हैं उनमें कौन था मेन कल्परेट? जो बंदा निकला बेगुनाह, एक बंदा मुझे हिस्ट्री में आप गिनवा दें कि इन्होंने सही बंदा पकड़ा हो। अब जो वारदात जिन्होंने की वो तो निकल गए, कोई रिपोर्ट आई है उनकी? कोई रिपोर्ट नहीं आई। कहाँ है वो लोग? मुझे दिखाएं। इवन ये लोग तो हमें, जो ये मुल्ज़मान है 5 जो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, वो हैं नहीं है कि इनको पकड़ के डाल दिया। हमें तो इतना भी ट्रस्ट नहीं है अपनी पुलिस पे। इवन ये हमें उनके नाम, तस्वीरें कुछ भी नहीं दिखा रहे। कुछ तो दिखाओ यार, पब्लिक को दिखाओ कि ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है, ठीक है।
یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو آ کے یہاں ڈیلی کے طور پہ آپ کے جو سرکاری جو کتے ہیں یہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سیدھی حق سچ بات ہے, گلا خوش کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ ان کی مشق ہوتی ہے دن کی, یہ 4-5 ایسی محفلیں جھیلتے ہیں, یہ ان کی عادت ہو گئی ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب جو اسامہ کی گاڑی ہے اس پر کتنے فائر کیے گئے ہیں, اور اب سنا ہے کہ پیچھے سے بھی فائر بعد میں, اس پہ 22 فائر پہلے تھے, ٹھیک ہے, رپورٹ بن چکی ہے 22 فائروں کی. اگر یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے فائرنگ کی ہے ہم نے, پیچھے بھی فائر ہیں گاڑی کے, چلے مان لیا کہ پیچھے فائر ہیں, تو آپ نے پھر پہلے 22 کیوں گنوائی ہیں؟ پھر پہلے 28 گنواتے نا, جو 6 فائر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے بھی لگے ہیں, پہلے آپ 22 گنوا رہے ہیں کہ فرنٹ سے اور سائڈوں سے 22 فائر. آپ کا آئی جی, آپ کا ڈی ایس پی, ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پمس کے باہر کی بھی ویڈیو ہے, یہاں کی بھی ویڈیو ہے, ساری ویڈیوز ہیں, گاڑی کی بھی تصویریں پڑی ہوئی ہیں. کوئی فرسٹ ڈے آفٹر دس انسیڈنٹ کوئی پیچھے گولی نہیں ہے گاڑی کے, ٹھیک ہے, ہم یہ اپنی آنکھوں سے. اور آج ہم رات کو ڈی سی صاحب آئے ہوئے تھے, حمزہ شفقت صاحب, ان کی بھی وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس پوری, ایک نہیں 10 ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ گاڑی پہ پیچھے کوئی گولی نہیں ہے. اور ہمارا ایک کزن ہے احسن ستی, ٹھیک ہے, ان کے چاچو کا بیٹا, انہوں نے یہ بات ان کو ریمائنڈ کروائی ہے کہ سر اگر صبح ہم جائیں گے اور اگر ان کیس اگر یہ پیچھے گولیاں ہوتی ہیں, جو جس طرح یہ رپورٹیں یہ بدل رہے ہیں اور یہ کام جو اپروچ کر رہے ہیں, اپنے ایسٹس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ یہ محکمے میں ہے نا, جن میں سے ایک بندہ جو ہے وہ 20-25 سال سے حاضر سروس ہے, اس کے آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال میں بندے کی سرکاری محکموں میں اچھی خاصی جان پہچان بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ 20-25 سال سے وہ بندہ سروس میں, وہ جب تک سروس میں رہے گا تب تک وہ اپنے ایسٹ تو یوز کرے گا. ہمارا تو مطالبہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ کریں. سسپینشن سے کیا ہوتا ہے, سسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہوتا, تنخواہیں تک جاری رہتی ہیں. یہ تو ان کے لیے چھٹی ہے, ان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو انصاف دکھا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کو پروٹیکشن ہے جیل میں. ان کو بھی پتہ ہے باہر کسی کے ہاتھ چڑھ گئے تو کیا ہوگا, پبلک کیا کرے گی. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں یہ ٹنگے ہوئے چاہیے, ان کے سر قلم کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں نا, ہم خود پی ٹی آئی کے ہیں سر. آپ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ہماری عمران خان, یہ ان کے جتنے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, ان کے ساتھ ہماری جو یہاں دھرنا ہوا تھا اس میں بھی آپ لوگ, ہم 2008-2009 سے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. آپ ہماری پروفائل اٹھا کے دیکھیں, ہسٹری, مین لیڈر تھے ہم. ہمیں ڈائریکٹ کال آتی تھی پارٹی کے لوگوں کی کہ آپ جلسہ ہے, یہ ہے, ہمارے ورکر کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, جیالے کہہ لیں. اور کیا صلہ ملا اس کا ہمیں؟ ہماری عمران, آپ ہمارے بینر اٹھا کے دیکھیں, ہماری تصویریں لگی تھیں بینروں پہ, ٹھیک ہے. یہ جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس نے اسلام آباد کا کنونشن NA46 کون سا, اس کے بینر اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اس پہ ہماری تصویریں, ہمارے سامنے عمران خان آیا تھا. یہ سبتین بھائی لوگ, یہ سارے عمران خان, وہ لفظ اس کے مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ ہمارا جو پریورٹی ہے وہ ہماری یوتھ ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج انہوں نے یوتھ کے ساتھ کیا کیا ہے. سر عام ان کی آرم فورسز نے قتل کیا ہے, اور جو بندہ ان کے آدھے کہنے پہ ان کے پیچھے جاتا تھا, ٹھیک ہے, آج وہ اس کے جنازے پہ, گھر تو کیا جنازے پہ بھی نہیں آئے. وہ غمی تو چلے, بندہ غم کرنے آتا ہے وہ تو الگ بات ہے نا کہ آ ہی جاتا ہے, جنازے پہ بھی نہیں آئے وہ. باقی الحمدللہ جنازہ اس کا ایسا جنازہ تھا جیسے کسی ولی اولیاء کا جنازہ ہو. بہت عوام تھی, اور اتنی جو عزت اللہ دیتا ہے وہ ایسے کسی کو نہیں دیتا, ٹھیک ہے. ہر ایرے گہرے کو اتنا دنیا میں اس کا نام اور لوگ شہید لگا اس کے ساتھ, تو کچھ تھا تو اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہے نا. ابھی آپ عمران خان صاحب سے کوئی اپیل کریں گے؟ عمران خان صاحب سے کیا اپیل کرنی ہے؟ عمران خان صاحب سے یہی اپیل کرنی ہے کہ سر جی لاؤ ٹانگو, ادھر ٹانگو نا, ایک آدھے کو بناؤ مثال. یہ ان کا بیٹا ہوتا, کیا نام ہے ان کے بیٹے کا, وہ جو ہیں سلمان, کیا کرتے وہ میں دیکھتا. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی تھی, وہ کسی میجر کے بچے کو انہوں نے یہ روکا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جیکٹ پھاڑی ہے, اس نے شلوار نہیں اتار دی اس کی, اس نے کہا میں تیرے خوابوں میں نہ آیا تو بات کری. یہی اس کا باپ آتا ہے, اس کے باپ میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ اس سے میجر سے کس طرح ملے گا. اس نے اترتے ساتھ گاڑی میں اس نے کہا کہ میں تجھے برہم دکھاتا ہوں, ابھی تو ٹھہر, ٹھیک ہے. اور وہیں پہ اسی فوٹیج میں وہ پولیس والا اس کے ترلے کر رہا ہے, سر آپ بات تو سنیں, سر آپ بات. یہ اگر ابھی اس کا بیٹا ہوتا تو ہم دیکھتے, تھانے بھی کیسے جاتے, پرچہ بھی نہ کرتا, باہر ہی رستے میں گاڑی سے اتروا کے ان پولیس والوں کا نام مروایا جاتا تو آپ میرا نام بدل دیں. یعنی جو عمران خان کا ایک نعرہ تھا کہ سب کے لیے ایک پاکستان, پہلے اس سے 2 پاکستان تھے, اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک پاکستان بنے گا, آج وہ ایک پاکستان نہیں بن سکا. افسوس کے ساتھ اسامہ والے واقعے پر ہم یہی کہیں گے. سر دیکھیں کہ اب یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے, صرف وہ, اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے پولیس اسٹیٹ, ٹھیک ہے. جو یہاں پہ پولیس جو بڑے لیول پہ رہ رہا ہے, جس کی اپروچ ہے, جس کی جان پہچان ہے, جس کی جیب میں پیسہ ہے, ٹھیک ہے, وہ مطلب یہاں پہ جو ہے نا یہاں کا بادشاہ ہے. اندھیر نگری چوپڑ راج, جس کا آیا جس کا دل کیا اس نے مار دیا, کوئی پتہ نہیں چلتا. اب یہی ہے کہ جیسے اس کا نہیں پتہ چلتا, مار کے پھینک دو, اس کتے کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے میرے پاس, ٹھیک ہے.
آج یہ ہوا ہے نا, اگر انصاف نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اگر انصاف نہیں ملے گا تو اس کے گھر والے کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا بھائی کیا کرے گا؟ مطلب ظاہر سی بات, غصہ تو اگلے بات, ہر بندہ جب نا انصافی ہوگی, قتل و غارت بڑھے گی, لیکن وہ بیچارہ کیا کر لے گا؟ اس کے بس میں کیا ہے؟ سرکار ہماری جب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ پہلا مطالبہ تو یہی ہے نا کہ لیگلی اس کو پرسیو کیا جائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, اس کو توڑ تک پہنچایا جائے کہ یار اس کا نتیجہ کیا ہے. اب ایک انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے, جنہوں نے مارا ہے اسامہ کو, ٹھیک ہے, شہید کیا ہے, ان کو پتا تھا نا کہ ہم اس سے نکل جائیں گے بچ کے, تھرو آؤٹ کر جائیں گے ہم اوور آل. ڈر ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ, پیچھے سپورٹ تھی نا. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے جتنے اس کے کندھے اٹھا سکتے ہوں. ان کو پتا تھا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بری بھی ہو جائیں گے, تو انہوں نے یہ کیا. بات ساری ہے, یہ ہمارے پیچھے کے جو ادارے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, سب ملے ہوئے ہیں, سارے چور ڈاکو جمع ہوئے ہوئے ہیں, جن کو کوئی نوکری نہیں ملتی, جو پڑھے, جن کو نام نہیں لکھنا آتا, بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تھانے چلے جائیں آپ, کیسے فیملی بڑے معزز لوگوں سے یہ ہو تینو کیو ادھر آؤ, گالاں کر دینے. یہ ان کو بات کرنے لیجیے, جو آئرہ گہرا آیا چوتیا اس کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں پولیس میں. بالکل ناظرین, میرے ساتھ اسامہ کے وہ دوست جس کا اسامہ ڈراپ کرنے گیا تھا اور جس کے ہاں ڈراپ کیا, وہ دونوں موجود تھے, اور آپ نے گفتگو بھی سن لی کہ کس حد تک افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے. وہ تو یہ جتنا غصہ دکھا رہے ہیں, یقین مانیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ غصہ ان کے اندر ہوگا. اور پولیس اس طرح کے واقعات جب تک کرتی رہے گی اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, تب تک نہ تو ایک پاکستان بن سکتا ہے, نہ ریاست مدینہ بن سکتی ہے. اس وقت تک یہ سیاستدان, عمران خان بھی ایک سیاستدان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دل افسردہ ہے آج اسامہ کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.